بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. چودھری اعتزاز احسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. NA-154 کے بارے میں جو بھی نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے مسلسل لاتے رہیں گے اور وہاں جو بھی نتائج نکلیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. لیکن سندھ اور وفاق کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے اس وقت اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب کا ویو بہت امپورٹنٹ ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. پہلے ایک دو کلپس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. بہت زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, جدید ماضی ہے, اس کے دو کلپس ہیں, پہلے وہ ملاحظہ کیجئے پھر اس کے بعد. آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو آپ کے وزراء کی باڈی لینگویج ہی بدل گئی. وزیر داخلہ نے دھمکی آمیز طریقے سے مجھے کہا کہ آپ نے بڑی تنقید کی, ہم نے ابزارب کر لی ہے. وہ ابھی بھی گھور رہے ہیں میرے پہ. یہ سمجھتے ہیں یہ ڈر جانے والا نسل ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا سپاہی ہے, شہید بے نظیر بھٹو کا بھائی ہے. ادھر سے آنکھیں نکال کے مجھے دیکھتے رہے اور اب ڈانٹ رہے ہیں اپنی ساری پارٹی کو کہ یہ بات آپ نے کیا نہیں, کہا نہیں کہ LPG کا کوٹا لیا ہے. آپ کو یہ علم نہیں ہے, آپ پیٹرولیم منسٹر بھی رہے ہیں, آپ کو علم نہیں ہے کہ 2000 میں یہ ڈی ریگولیٹ ہو گیا تھا. ٹیک می ٹو کورٹ, آئی ول ٹیک یو ٹو دا کلینر. بات کرتے ہیں. سندھ رینجرز کو اس قسم کی منفی یلغار کے سامنے بے جار و مددگار کسی صورت, اس لیے کہ رینجرز بول نہیں سکتے, کہ بولنے پہ آئے تو پوری قوم ان کے ساتھ بولے گی. کتنی دفعہ اختیارات آپ دے چکے ہیں, تب تو وہ اسمبلی میں نہیں لے کے گئے. یہ اچانک کس طرح خیال آ گیا آپ کو؟ ریکارڈ قوم کے سامنے رکھوں گا, JIT کا بھی رکھوں گا, ڈاکٹر عاصم کا جو ویڈیو ہے وہ بھی رکھوں گا. یہ سب کچھ ایک شخص کے لیے کیے جا رہے ہیں. صرف ایک ادارے کو آپ بدنام کر رہے ہیں, جس ادارے کے کوئی رینجرز کسی سے دشمنی نہیں ہے. جی چودھری صاحب, آپ کو اپنی تقریر یاد ہوگی 5 سپتمبر 2014 چودھری نثار صاحب کے ساتھ آپ کے اختلافات پیدا ہوئے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سندھ میں اور وفاق کے درمیان یہ اسی تقریر کا شاخسانہ ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو آپ دونوں لوگوں کی لڑائی جو آہستہ آہستہ سسٹم کو کھاتی جا رہی ہے. یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. اگر چودھری صاحب سارے صوبے سے سندھ سے بدلہ لے رہے ہیں میری ایک تقریر کا, یہ میں ممکن نہیں سمجھتا. وہ جو کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے آئینی اعتبار سے, پر میں نہیں سمجھتا کہ اس وجہ سے کہ میں نے چودھری نثار علی خان کے خلاف تقریر کی اور انہوں نے میرے خلاف پہلے پریس کانفرنس کی, میں نے تو جواب غزل دیا تھا, تو میرا نہیں خیال اس کی یہ دو لوگوں کی لڑائی نہیں ہے, لیکن اگر دو یہ حکومتوں کی لڑائی, اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہے اور یہ واقعی اس طرح ہے تو پھر تو بہت چھوٹی بات ہے. یہ تو چھوٹا پن ہے جو میں نہیں سمجھتا ہوں, پر بہت ہی چھوٹا پن ہے چودھری صاحب کا کہ وہ ایک تقریر پارلیمنٹ میں ہوئی, آپس میں سکورز, ایک انہوں نے پریس کانفرنس میرے خلاف کی, میں نے تقریر کر دی, اس کے جواب میں وضاحت کے طور پہ اس کا آپ بدلہ سندھ سے اور سندھ حکومت اور قائم علی شاہ سے اور ڈاکٹر عاصم سے لے رہے ہیں. یہ تو بہت ہی اوکے. اب یہ فرمائیے گا سر کہ آئینی لحاظ سے, کیونکہ وفاق کے پاس اختیارات تو پورے ہیں, اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 143 کے تحت انہوں نے ظاہر ہے وہ وہاں پہ رینجرز کی اختیارات میں توسیع کر سکتے ہیں, کر دی. 148 وہ بھی آئین اجازت دیتا ہے, 149 بھی اجازت دیتا ہے اس کو. آپ سندھ اسمبلی کا اور سندھ کی حکومت کا اپنا ایک ویو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ آزاد ہو گیا اور وہ اختیارات کو محدود بھی کر سکتا ہے, اختیارات کو وسیع بھی کر سکتا ہے. سر یہ جو آئینی اور قانونی لڑائی ہے, نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا ایک جو آج واقعہ سول اسپتال میں ہوا ہے, بڑا دردناک واقعہ, جو ایک بچی بسمہ 10 ماہ کی اس میں اس کی زد میں آ گئی, پروٹوکول کی زد میں. اس پہ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں. بڑی غیر ضروری بات تھی اور اس طرح پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے, اور وہ بھی کسی ماں کی یقیناً بے نظیر تھی اور کسی سے زندگی کوئی کم نہیں ہوتی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے، اور یہ واقعات کہیں اور بھی ہو سکتے تھے اور ہو جاتے ہیں پروٹوکول کے حوالے سے، اور یہ بڑی غلط بات ہے، اور بڑی غلط بات ہے۔ اور سینئر پالیٹیشین ہے پاکستان میں، میرا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور وہاں پہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخص کا پروٹوکول ایمبولینس کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ یہاں بھی آپ پنجاب لاہور میں شہباز شریف کا چھوڑ دیں پروٹوکول، حمزہ شہباز شریف کا ہی پروٹوکول دیکھیں تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ ہونا نہیں چاہیے کسی کے بھی حوالے سے بھی اس قسم کا واقعہ۔ اور میرے تو خیال میں اب یہ ہی ماننا چاہیے کہ جو آصف علی زرداری جب صدر تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو پتھر بھی رکھا جاتا تھا یا فاؤنڈیشن ڈگنگ بھی جو ہوتی تھی کسی منصوبے کی، وہ سندھ میں ایوان صدر ہو میں یا بادشاہ میں ڈیم کی ہو، وہ ایوان صدر میں ہوا لیکن وہ کرتی تو مجبوری سے کرتا تھا نا، وہ ان کو تھریٹس نہیں، میرا خیال ہے اب یہ پروٹوکول زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن سر وہ دیکھیے ظاہر ہے بلاول صاحب جانا چاہتے ہیں سول ہاسپٹل میں، دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی حکومت کی پرفارمنس کیا ہے، وہ ہاسپٹل کا نہیں، پر پولیس نے ایمرجنسی تو بند نہیں دو ہونی چیزیں اور بھی ہیں سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے کہ وہ پروٹوکول لیں، اور یہ بھی غیر قانونی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اس کو آپ پروٹوکول دے رہے ہیں، اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ نثار کھوڑو صاحب نے جو بعد میں جو ان کا بیان آیا تھا وہ زیادہ خوفناک ہے کہ ہمارے لیے بلاول بھٹو جو ہیں وہ زیادہ اس امپورٹنٹ سے دل آزاری ہوئی ہوگی یقیناً بہت لوگوں کی، اور خاص کر خاندان کی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بچی تھی وہ بھی کسی کی بے نظیر بھٹو ہی تھی۔ ماں کے لیے تو بیٹی جو ہے وہ بہرحال چوہدری صاحب میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی کی حکومت کے خلاف آپ نے گفتگو کی، کیوں میں تو خود آپ دیکھیں، میں آپ کے اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ فیصلہ ہونا آپ کے چاہیے، پاس آیا ہوں بغیر پروٹوکول کے آتا ہوں، ورنہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ میرا بھی وفاقی وزیر کا درجہ ہے آئینی اور قانونی اعتبار سے، اور پیدل چل کے آیا ہوں آپ کی گلی ساری کیونکہ وہ ٹریفک رکی ہوئی ہے۔ یعنی آپ بھی آئینی لحاظ سے کوئی ایمبولنس روک سکتے ہیں لیکن آپ نے روکا، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے کہ سر یہ قانونی طور پہ جو صورتحال ہے سندھ کی اور وفاق کی، کہ سندھ کی طرف سے ایک لیٹر جا رہا ہے وفاق کو، وفاق اس کا جواب دے رہا ہے، ایک اس کو جو آپ کی قرارداد ہے اس کو ریجیکٹ کر کے مسترد کر کے، اب کابینہ نے وہاں پہ اجلاس کر دیا سندھ میں اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آخری حد تک جائیں گے، لڑیں گے، تو اس لڑائی کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے آئینی اعتبار سے کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ حکومت کا موقف ہے وہ درست ہے آئینی اعتبار سے، بالکل بجا اور درست ہے، اور اس پہ خود وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف اسی موقف کے حامی رہے ہیں۔ 1999 میں 1989 میں جب وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور بے نظیر شہید کی حکومت تھی، جس وقت میں وزیر داخلہ تھا اور راؤ عبدالرشید صاحب مرحوم اسٹیبلشمنٹ کے منسٹر تھے، تو راؤ صاحب نے 3 افسران کو، سول افسران کو، کوئی جرنیل نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی سینکڑوں کے دستے نہیں، کوئی وردی والے بندوق والے نہیں، 3 سول افسروں کو پنجاب میں تعینات کرنے کی تجویز کی تھی۔ تو میاں صاحب نے وہی بیان دیا تھا کہ 3 بڑے ہاتھی پنجاب کی طرف وفاق کے ہاتھی آ کے حملہ آور ہو گئے ہیں، جو آج فرحت اللہ بابر نے دیا یہی، اور میاں صاحب نے بڑی تحریک چلائی تھی کرنے کی، اور اسحاق خان صدر پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف اسلم بیگ ان کا ساتھ دیتے تھے، اور عدلیہ کے ججز بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے کہ یہ جو صوبے کی اختیارات میں مداخلت ہے، اور انہوں نے ڈی ایس پیوں کو ایس پی پروموٹ کر دیا تھا، یکدم تحصیلداروں کو ڈی سی لگا دیا تھا کہ وفاقی کے افسران لینے نہ پڑیں، اور اس وقت 18ویں ترمیم نہیں تھی، اور آپ نے پنجابی جاگ کا نعرہ لگا دیا تھا۔ آپ نے رد عمل کے طور پہ
وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ جب تشریف لاتی تھیں لاہور تو ان کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا تھا. آپ موجود ہوتے تھے پر آپ ریسیو کرنے نہیں جاتے تھے. آپ نے پوری ایک لیکن وہ تو اس وقت تو سر وہ ایک ہسٹری ہے کہ کمشنر کو بھی روک دیا جاتا تھا, چیف کمشنر کو بھی روک دیا جاتا تھا, چیف سیکرٹری کو بھی, وہ ساری ہسٹری ہے. لیکن سر چودھری صاحب اس میں یہ دیکھیے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے 1997 میں آیا اور اس کے بعد اب جو ہے نا وہ اس سارے عمل میں نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح پروٹیکشن آف پاکستان جو ایک نیا قانون بنا. اب ان دونوں قوانین کی نظر سے دیکھا جائے تو وفاق اس معاملے میں زیادہ پاورفل نظر آ رہا ہے. بالکل نہیں ہے. میں یہ سوال آپ کے ساتھ دوبارہ رکھوں گا کہ اس میں وفاق کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کس حد تک درست ہے یا سندھ گورنمنٹ کس حد تک درست ہے. جب دو اداروں کے درمیان آئینی لڑائی ہوتی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن پہلے میں بریک لوں گا, ایک چھوٹی بریک کو بریک کا واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چودھری صاحب بڑا سیدھی سی بات ہے کہ وفاق آپ کا خیال یہ ہے کہ آئین سے تجاوز کر رہا ہے؟ بے شک. دیکھیں آرٹیکل اس باب میں آرٹیکل 147 147 کلیدی ہے. اس کے ابتدائی آرٹیکل 147 کے ابتدائی الفاظ ہیں not withstanding anything contained in this constitution. یعنی وہ تمام سارے جتنے بھی آرٹیکلز دوسرے ہیں ان پر اس کی برتری ہے. not withstanding anything contained in the constitution. یعنی 148 میں بھی 149 میں بھی 150 میں بھی جو کچھ اور آرٹیکل سارا آئین ہے یہ وفاق اور صوبوں کے رشتے کو مستحکم کرنے کے لیے. اب وفاق کی ادارہ کسی نے اگر صوبائی انتظام میں آنا ہے, صوبائی سٹرکچر میں کسی نے آنا ہے تو اس کے آنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ 147 ہے. ٹھیک ہے. وہ رینجرز ہو, وہ وفاقی پولیس ہو, وہ نیوی کے دستے ہوں, وہ فوج کے دستے ہوں, وہ سول سرونٹس ہوں, وہ آنے کا طریقہ وہ کیا ہے کہ صوبائی حکومت درخواست کرے گی اور مشروط طور پہ بھی کر سکتی ہے, وہ شرطیں لگا سکتی ہے کہ یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے, اور وہ اس پہ وفاقی حکومت ان کو ایک طرح سے لون کر دے گی, پر وہ ماتحت ہو جائیں گے فوراً صوبائی حکومت کی انتظام کے اور کمان کے. اب سر یہ آئینی اور قانونی لحاظ سے صوبائی اسمبلی ان شرائط کو اور اس قرارداد کے ذریعے اس پروپوزل کو, اس تجویز کو جو صوبائی حکومت کی ہوگی کو منظور کرے گی, ایک قرارداد اس کو آئینی شکل دے گی. اب سر مسئلہ یہ ہے کہ آئینی اور قانونی لحاظ سے آپ کی بات درست ہو سکتی ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیے. پہلی گراؤنڈ ریالٹی کراچی کے حالات انتہائی خراب, 12,000 لوگ وہاں پہ مار دیے گئے. جس طرح ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, جس طرح پتہ خوری ہوتی ہے, جس طرح دہشت گردوں کے وہاں پہ سلیپنگ سیلز ہیں, وہ آپ خود اندازہ لگائیے. وہاں پہ دہشت گردی اور اس کے ساتھ منی لانڈرنگ دونوں آپس میں ملی جلی چیزیں ہیں, سب کی ایک سپلائی ہے جو پیسہ ملتا ہے ان کو, وہ وہاں پہ. تو اب ان حالات کو دیکھیں اور اس پہ رینجرز نے آ کے جس طرح پرفارم کیا, لوگ وہاں پہ خوش ہیں, تاجر برادری بہت خوش ہے, سول سوسائٹی بہت خوش ہے, سارے سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ ایم کے ایم سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا اقدام ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا یہ کہنا ہے کہ رینجرز نے کمال کر دیا. دوسری ریالٹی, ڈاکٹر عاصم جب تک گرفتار نہیں ہوئے ہر چیز ٹھیک تھی. جو ہی ڈاکٹر عاصم صاحب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد صرف ایک فرد واحد کے لیے, ایک آدمی کے لیے آپ نے وفاق کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لیے اور اپنے ان ووٹرز کو ناراض کر دیا جو رینجرز کی بنیاد پر بہت خوش ہیں اس وقت. دیکھیں ایک آدمی کے لیے ضرور یقیناً بہت واویلا پڑا ہے, بہت واویلا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ رینجرز نے سارا ڈاکٹر عاصم کے خلاف کیس اگر منی لانڈرنگ اور کرپشن کا بھی ہے تو رینجرز نے سارا خراب کر دیا. ایک مکھی کو مارنے کے لیے ہتھوڑے کا استعمال کرنے, مکھی تو اڑ جائے گی, نکل جائے گی, سارا کیس خراب کر دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شاتیں ثبوت لائیں, دیکھیں رینجرز کی لا اینڈ آرڈر میں اور ٹیررزم کے خلاف اس قرارداد میں بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں, رینجرز کے کوئی رکاوٹ نہیں. رکاوٹ اس طرح کس کے ہے کہ کل اگر رینجرز ایل ڈی اے کا سارا ریکارڈ اٹھا کے نقاب پوش جا کے اور اٹھا کے لے جائیں, اور میں پوچھوں گا پھر شریف برادران سے کہ آپ پہ کیسی گزرے گی, کیونکہ انہوں نے ریکارڈ جلایا بھی ہے, انہوں نے ریکارڈ بنایا بھی ہے, ان کے منصوبوں کے لیے ریکارڈ
کو مطلب نظر آتش بھی ہوا ہے ریکارڈ. یہ کیا کچھ نہیں ہوا. اب کراچی بلڈنگ وہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس میں اس کا ریکارڈ کس طرح لے کے جا سکتا رینجر؟ کون سے آئینی شک کے تحت وہ رینجر یہ کر سکتے ہیں؟ اور ریکارڈ لوگوں کا ریکارڈ ہے, ان کے فائلیں ہیں. لیکن آج بھی سندھ لینڈ کمپنی جو ہے اس میں گئے ہیں رینجرز اور وہاں سے بھی انہوں نے ریکارڈ غلط کر رہے ہیں. وہاں پہ ایک سرکاری ملازم انویسٹیگیشن کی اس سے. یہ اگر رینجرز نے آج بھی کیا ہے, مجھے اطلاع نہیں ہے اس کی, میں نہیں دیکھتا رہا ہوں آج ٹی وی کو, لیکن اگر کیا ہے تو یہ غیر آئینی ہے بالکل. جب تک لیکن سر اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کراچی بچانا ہے یا آئین یا قانون بچانا ہے. آپ نے آئین اور قانون بچانا ہے. یہ تو آپ کراچی بنائیں. پھر کراچی میں دیکھیں کراچی کو بچانے کے لیے رینجرز نے بڑا اچھے اقدامات کیے ہیں ٹیررزم کے خلاف, ٹارگٹ کلنگ کے خلاف, اور اس وقت بھی ان کو اختیار اس قرارداد کے تحت ان کو بلا روک اختیار ہے اس حوالے سے. لیکن کرپشن کے لیے بالکل مشینری ہے, نیب کی مشینری ہے, نیب کرے یہ کام. لیکن سر ان کا خیال یہ رینجرز کا کہ یہ صرف رینجرز کا خیال چوئی صاحب, سر پریس ریلیز میرا اپنا خیال ذاتی. لیکن سر ڈاکٹر عاصم کا اعتراف ہے کہ میرے ہسپتال میں دہشت گردوں کا علاج ہوتا رہا, اور انہوں نے فہرست دیا پراپر, وہ وہاں پہ لے کے گئے, انہوں نے جگہ دکھائی کہ یہاں پہ علاج ہوتا رہا, پورا ریکارڈ اب رینجرز کے پاس ہے. جب دہشت گردوں کو دہشت گرد کون سے دہشت گرد تھے پہلے تو اس میں ایم کے ایم کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اس میں انہوں نے لیری گینگ کا ذکر کیا ہے, اس میں انہوں نے طالبان کا ذکر کیا ہے, طالبان کا ذکر نہیں ہے, اس میں بینڈ آرگنائزیشن کا نہیں ہے, اس میں ایم کیو ایم کے مبینہ ٹیررسٹ کا ہے, جن میں سب سے جو آپ کو معلوم ہے اگر مبینہ طور پہ الزام کے طور پہ سندھ میں ایم کیو ایم کا سب سے بڑا ٹیررسٹ کس جگہ پہ اور مشرف کے چیف آف آرمی سٹاف کے وقت سے کس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے؟ کون سا ہے جس پہ 17 کیسز ہیں آج بھی؟ سر کون ہے سر؟ گورنر سندھ, گورنر سر ڈاکٹر اشرت العباد. تو جب فوج کے ساتھ یہ تو سو کال راحیل شریف, جنرل راحیل شریف نے آل پارٹیز کانفرنس میں کہا تھا کہ وی ول گو اگینسٹ جیٹ بلیک ٹیررسٹ. اب جیٹ بلیک یہ تو ٹیررسٹ پتہ نہیں ٹیررسٹ ہیں, کبھی فوج کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں, ٹیررسٹ نہیں رہتے, کبھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو ٹیررسٹ بن جاتے ہیں. یہ تو اب فاروق ستار کے اور وسیم اختر کے بھی وارنٹ جاری ہو رہے ہیں. یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ذات کی اور انڈیویجول کی بات نہیں ہے کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی کراچی کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. بھئی کراچی کو آئین کے مطابق ٹھیک کرنا. کراچی کو ٹھیک کرنے کا سب نے فیصلہ کیا ہے, تو آپ کی پارٹی اس میں شامل ہے, اس میں بالکل پر آئین بھی تو ہے, اے این پی شامل ہے, آئین بھی تو ہے, شامل ہے, آئین بھی تو ہے. اس کے لیے پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ پاس کیا گیا. پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ میں وہ جو کنسپائر کرتا ہے ٹو کمٹ اے کرائم وہ آتا ہے, اس میں اس کو پکڑ سکتے ہیں. لیکن جو بعد میں جس کے اسپتال میں کوئی ٹریٹ ہو جائے وہ اس میں نہیں آتا. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کرپٹ نہیں ہے؟ کیونکہ نہیں ہو سکتا ہو, میں اس کو 452 ملین کا تو آج اعتراف کا سامنے آ رہا ہے. کرپشن پہ میں ڈیفینڈ ہی نہیں کرتا ہوں, پر اس کا اعتراف اگر کسی کی تحویل میں, کسی کی کسٹڈی میں کسی ملزم سے اعتراف لیا جائے اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. لیکن سر وہ جب ثبوت عدالت میں پیش کر رہا ہے نا سر, سب کچھ پیش کر رہا ہے عدالت میں, جب تک عدالت میں وہ جا کے مکر جائے گا تو رینجرز کو ہاتھ میں کیا آئے گا؟ رینجرز نے تو خراب کر دیا. لیکن سر ڈاکٹر عاصم کے معاملے میں دیکھیں نا, سندھ حکومت پارٹی بنی ہوئی, وہ جس طرح رینجرز کا پبلک پراسیکیوٹر ہیں مشتاق جہانگیری صاحب, ان کو رات کی اندھیرے میں ان کو تبدیل کر کے وہ نیا لے آتے ہیں, اور اس کے بعد جب کورٹ میں جب چلا جاتا ہے معاملات تو سندھ حکومت کا وکیل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, رینجرز کا وکیل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, اور اوپر کپتان ایک ہی ہے. جو نہیں, کپتان ایک نہیں ہے, کپتان کی بات نہیں ہے اس میں. جو سندھ حکومت کا وکیل کہہ رہا ہے وہ صاحب ہے, وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, وہ پروسیکیوٹر ہے. رینجرز کا تو کوئی پروسیکیوشن سے تعلق نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا.
یہ وہ ایسا قانون یا وقت نہیں ہے، یہ آئین کے تحت ہونا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کی ہوگی ڈاکٹر عاصم نے، میں اس کی ڈیفینس اس کا نہیں کر رہا ہوں، پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا اور ٹیررزم میں اس کو لانا یہ بعید القیاس ہی نہیں، یہ آئین کے خلاف پروسیس کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اور یہ انا کا مسئلہ بن گیا ہے. اب وہ آپ نے چودھری نثار صاحب کا دکھایا ہے جو تقریر انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے پیچھے، اب وہ ایک شخص کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور آپ بھی تو پڑ گئے نا سر، آپ بھی تو ایک شخص کو بچانے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں گورنر راج لگ جیسے ان میں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ نہیں اعتراض ہے، بالکل اعتراض ہے. وہ انہوں نے میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری آمنے سامنے کھڑے ہوئے، ایک بندہ بچنا چاہیے. نہیں وہ اعتراض ہے گورنر راج پہ. وہ اس طرح نہیں کہا کہ کسی نے بھی کہ گورنر راج لگا لو، وہ سب کہتے ہیں لگا کے دیکھ لو، لگا کے دیکھ لو، اس سے بھی کیا آپ کا بھلا ہوگا. یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں، تو بس آئینی ہے. شبنم شکیل نے کہا ہے یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں، تو بس ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ. ٹھیک، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چلے صاحب یہ فرمائیے گا کہ وفاق اور سندھ دونوں نے اپنی اپنی پوزیشنز لے لیں اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں اس وقت. آپ کیا نتیجہ دیکھتے ہیں اس جنگ کا، اس لڑائی کا؟ میرا خیال ہے ایک کو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور وفاق کو ہٹنا چاہیے، کیونکہ دونوں دوسرے چھوٹے صوبے جو ہیں یہ بالکل سندھ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پارلیمنٹ میں بھی اور پبلک ڈیبیٹ میں بھی، کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا. یہ خود میں کہہ رہا ہوں کل پنجاب پہ ایسا ہونا شروع ہو جائے تو میاں صاحبان کی چیخیں نکل جائیں گی. اگر ایل ڈی اے کا ریکارڈ سارا رینجرز نقاب پوش جا کے کھینچ کے نکال کے لے آئیں تو ان کی آپ ایل ڈی اے میں کیا ایشو ہے جی؟ اگر آ کے لے بھی جائیں تو کیا فرق چلو کوئی ایشو نہیں ہوگا. پھر بھی آپ دیکھیں ریکارڈ جلایا بھی گیا ہے، وہ بڑا کچھ ہوا ہے اس ریکارڈ پہ. پر صرف اگر یہ کریں اور چیف منسٹر کی مرضی کے خلاف ہو اور فائلیں بغل میں لے کے اور کمپیوٹر بغلوں میں لے کے سے رینجرز نقاب پوش ہو کے اور لیے جا رہے ہوں تو پتہ لگ جائے، پنجاب میں شور پڑ جائے. یہ تو چونکہ چھوٹے صوبے میں ہو رہا ہے تو پنجاب والے بڑے مطمئن اور وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو نظیر بڑی غلط ہے. اس طرح تو لوگوں کی فائلیں، لوگوں کے رائٹس، عام لوگوں کے بھی تو ہیں. لیکن سر 12,000 لوگ جو مر گئے ہیں کراچی میں، ان کے بھی تو کوئی رائٹس تھے نا، ان کی ان کے بارے میں رینجرز نے بہت اچھا کام کیا. ان کے بارے میں رینجرز نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ مینڈیٹ رینجرز کو بدستور ہے، بغیر کسی روک کے. آپ جو روکا گیا ہے وہ روکا گیا ہے کہ کسی محکمے پر، وہ لائف تھریٹننگ نہیں ہے، کسی محکمے پر اگر آپ نے یلغار بولنی ہے تو چیف وہ اس کا مطلب یہ ہوا سندھ میں سر تقسیم ہو گیا ہے کہ کرپشن ہماری ذمہ داری آپ ہم پہ چھوڑ دیں، لوگوں کی جان کی حفاظت آپ نہیں. یہ آپ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں. کرپشن کی بات نے اس طرح نہیں، رینجرز کا اختیار نہیں ہے. رینجرز کو دیکھیں نا اپنے اختیار میں. نیب جائے، نیب بھی تو وفاقی ادارہ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں ہوتا سر، لوگ فیصلہ تو ادارے فیصلہ نہیں کر پاتے. رینجرز آپ کا خیال ہے فیصلہ، رینجرز نے جو ایویڈنس نکالا ہے یا بنایا ہے یا دریافت کیا ہے اس سے عاصم حسین کو سزا ہو جائے گی، عاصم حسین بری ہوگا 100%. اگر اس نے کی بھی ہے کرپشن، اگر اربوں کی بھی کرپشن کی ہے. اب جس طرح کیس کو انہوں نے خراب کر دیا ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو طریقہ ہی نہیں آتا واردات کا. ہر کسی کا اسپیشلسٹ کام ہوتا ہے، اس کو اپنا اسپیشلائزیشن میں، نیب والے اسپیشلسٹ ہیں کرپشن پہ، اس کو آپ استعمال کریں. رینجرز کو آپ استعمال غلط ادارے کو غلط کام کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اس ساری صورتحال میں سندھ کی حکومت کو پیچھے ہٹنا چاہیے، وفاق کو تھوڑی سی سپیس دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت وفاق کے ساتھ عام آدمی بھی کھڑا ہے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی کھڑی ہیں. تو سندھ حکومت کو اپنی کریڈیبلٹی بچانے کے لیے، لوگوں کی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے یا سٹینڈ کرنا چاہیے؟ سٹینڈ کرنا چاہیے. میں اگر ہوں قائم علی شاہ صاحب کی جگہ تو میں تو ریووک کر کے رینجرز کو واپس بھیج دوں. وفاق کو کہوں آپ رکھیں، یہ ہم جانے اور ہمارا کام جانے. ٹھیک ہے دیکھیں گے کلنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، پر یہ کام ہم نہیں تیار کر. یہ غالباً قائم علی شاہ کریں گے نہیں،
کریں گے اس لیے نہیں کہ وہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایشو بن جائے گا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، آپ کی حکومت کے خلاف آ جائیں گے، لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا، سڑکوں پہ لایا جائے گا اور اس کے خلاف ایک تحریک چلے گی. شاید اس لیے وہ نہ کرے، پر میں اس کی بھی پرواہ نہ کروں. میں کہوں رینجرز نے کام کرنا ہے، ٹارگٹ کلرز کے خلاف کرنا ہے، دہشت گردوں کے خلاف کرنا ہے، جو بھٹا خوروں کے خلاف کرنا ہے، اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، بدستور کوئی قدغن نہیں ہے. بالکل ان کو آزادی ہے اسی طرح جس طرح پہلے تھی. صرف اگر کسی محکمے میں جا کے، کمشنر کے دفتر میں جا کے یلغار کرنی ہے تو پھر چیف سیکرٹری سے اجازت لینی ہے. اس کو پہلے آپ کا خیال ہے وفاق کو پیچھے ہٹنا چاہیے؟ اور کیا چودھری نثار صاحب، جس طرح آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ بھی بڑا فرم سٹینڈ لیتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، چودھری نثار صاحب کیسے ہٹیں گے سر؟ اس طرح چودھری نثار، قائم علی شاہ، چودھری نثار صاحب کی سوشل میڈیا پہ ایک تصویر چل رہی ہے، راجہ ظفر، میرے فون پہ بھی ہے، راجہ ظفر الحق صاحب، اسحاق ڈار صاحب، چودھری نثار صاحب، یہ کھڑے ہیں اتنا بڑا بینر لے کے ہماری گورنمنٹ کے دوران، پی آئی اے کی نجکاری نامنظور. تو چودھری نثار صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے. ہٹ جائیں گے آپ کو؟ ہٹ جائیں گے. اور میاں نواز شریف صاحب کو انٹروین کرنا چاہیے، درمیان میں آنا چاہیے؟ میاں نواز شریف صاحب کو آئین کے لیے انٹروین کرنا چاہیے. کرپشن کا کیس اگر عاصم حسین پہ ہے، وہ نیب کے حوالے سے چلنا چاہیے، اس کو شفاف طریقے سے چلنا چاہیے. اس کو وہ جو کارروائیاں رینجرز نے کی ہیں، جو اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے کی ہیں، جو بیانات وغیرہ لیے ہیں، ان پہ انحصار نہیں ہونا چاہیے. ایک فریش انکوائری، انڈیپینڈنٹ انکوائری نیب اگر کرے. اچھا سر، سندھ حکومت کے پاس تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا راستہ کھلا ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیوں نہیں چلے جاتے کہ آپ تشریح کریں آئین کے؟ میرا خیال ہے نہیں جائیں گے. وجہ کیا سر؟ آپ کے پاس فورم ہے ایک؟ نہیں، فورم تو سپریم کورٹ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہے. میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی کہ سپریم کورٹ چلی جائے، سندھ حکومت نہیں چاہے گی کہ سپریم کورٹ جائے. اچھا سر، دھرنے کی طرف واپس آئیں، اور مستقبل میں اگر اسی قسم کی صورتحال دوبارہ ہو جاتی تو اعتزاز اثر کس کا ساتھ دے گا؟ دھرنا کس قسم کا دھرنا؟ وفاقی حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب، علامہ طارق القادری صاحب ایک اور دھرنا دے دیتے ہیں کہ حکومت کو فارغ کیا جائے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اعتزاز اثر کیا کرے؟ اگر تو دھرنا پارلیمنٹ پہ یلغار کی صورت میں ہوگا تو پھر اس میں اگر کامیابی ہو جاتی ہے آئندہ عمران خان کو اور طارق القادری کو، تو پھر تو ایسی ریت پڑ جائے گی کہ کوئی اور زیادہ پرعزم لشکر لے کے آ جائے گا اور کہے گا شیعہ کو کافر دے، جب تک آپ نہیں قرار دیتے اس وقت تک ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں، اور وہ مسلح بھی ہوں گے. سچویشن اگر وہی ہو تو میاں نواز شریف کا ساتھ اب بھی آپ دیں گے، چودھری نثار صاحب کا ساتھ بھی اب بھی آپ دیں گے جیسے بھی؟ اگر وہ صورتحال ہوئی ہو تو میرے خیال میں دینا چاہیے ہمیں ساتھ. اچھا سر، یہ ساری صورتحال اگر لنگر آن کر جاتی ہے تو کیا سندھ میں گورنر راج تو نہیں لگ سکتا؟ گورنر آج بڑا مشکل ہے، وہ تو پھر آپشنز ختم ہو جائیں گی نا، پھر سیاسی آپشنز ختم ہو جائیں گی. پھر آپ 3 چھوٹے صوبوں کو اپنے خلاف صف آرا کر لیں گے، وفاق اور پنجاب. اختیار تو ہے نا ان کے پاس؟ نہیں، اختیار تو آئین کے تحت ہے، لیکن اس کو پارلیمنٹ کے سامنے لانا پڑے گا، اور پارلیمنٹ میں بڑی ہیٹڈ اور بڑی ایکریمونیس ڈیبیٹ ہوگی، جس سے اور ایشوز بڑھیں گے، وفاق کے لیے مسائل بڑھیں گے، وفاق کے لیے مسائل بڑھیں گے. دیکھیں وفاق کو. آخری سوال سر آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں ایک اتحاد بنا ہے 34 ممالک کا، اور وہ سعودی عرب کو اور مسلم ورلڈ کو کی پروٹیکشن کے لیے بنا ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف اسی قسم کا اتحاد ہے جیسے نیٹو کا اتحاد ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے یہ، اور پاکستان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اس میں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتحاد بن گیا ہے. فارن آفس کو، وزارت خارجہ کو علم ہی نہیں تھا کہ اتحاد، وہ جب اناؤنس ہوا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا جی ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور لا علمیت کا اظہار کیا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا کردار اس میں کیا ہوگا، کیا کردار کرانا. 2 فوجیں ہیں عالم اسلام میں، ایک ترکی کی اور ایک پاکستان کی. ان دونوں کو استعمال کرنے کی کوشش لگتی ہے، لیکن امریکہ نے بھی جہاں اپنی سرحدوں سے باہر، امریکہ جیسی فوج اور عسکری طاقت نے بھی جہاں یہ یلغار کی ہے، ویتنام میں کی ہے، افغانستان میں کی ہے، عراق میں کی ہے، صومالیہ میں کی ہے، وہاں اس کو پسپائی ہوئی ہے. ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ اور جو زیادہ خطرناک اس میں چیز لگتی ہے کہ یہ اتحاد
ان طاقتوں ان ریاستوں پر مبنی نہیں ہے جو اس کے خلاف اصل میں لڑ رہی ہیں. وہ ایران لڑ رہا ہے, وہ عراقی فوج لڑ رہی ہے, وہ شامی فوج لڑ رہی ہے. جو فوجیں اس کے خلاف لڑ رہی ہیں, جس کے خلاف آپ نے اتحاد بنایا ہے, ان فوجوں کا اور ان ریاستوں کو آپ نے شامل ہی نہیں کیا. اور اس لیے یہ مسلک کی بنیاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, مسلک کی بنیاد پر پاکستان کو بالکل اپنی فوج نہیں بھیجنی چاہیے. اور یمن پہ جو پارلیمان کی قرارداد ہے, اس قرارداد کے تحت پاکستان کی فوج اور آرٹیکل 245 کے تحت پاکستان کی فوج فار دی ڈیفینس آف پاکستان ہے, فار دی ڈیفینس آف پاکستان, آئین کے تحت بڑا کلیئر لکھا ہے. آپ کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کو اس اتحاد کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, اگر انٹیلیجنس شیئرنگ ہو, ٹھیک ہے, اگر فوجی سطح پہ میڈیکل کور نے جانا ہو, اس قسم کی چیزیں مدھم سی کی جا سکتی ہیں, پر جا کے اپنی فوج کو ہم جھونک دیں ایک جنگ میں جس جنگ میں خود عرب صلاحیت نہیں رکھتے, وہ کولمبیا سے سپاہی منگائے جا رہے ہیں. امریکہ نہیں آ رہا, روس ڈائریکٹ اس میں نہیں آ رہا, اس میں پاکستان جیسے ملک کو نہیں بوٹس آن گراؤنڈ تو امریکہ بھی نہیں کر رہا, بوٹس آن گراؤنڈ روس بھی نہیں کر رہا. بوٹس آن گراؤنڈ وہاں جو ہیں وہ ترکی کے قریب تر ہیں, وہ بیچ میں نہیں آ رہا, عرب ڈائریکٹ نہیں آ رہے. ہاں, اور کس سے لڑیں گے؟ کردوں کے ساتھ لڑنا پڑے گا, شامیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا, ان کے عراقیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا, کس کے خلاف لڑنا پڑے گا, ایرانیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا. اور سر ابھی کیونکہ نتائج سامنے آ رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب جیت چکے ہیں اب تک, اور ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے صدیق بلوچ صاحب ہار گئے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کو اس کی مبارکباد بھی پہنچنی چاہیے, اور جہانگیر ترین صاحب ایک بہت بڑا اضافہ ہے قومی اسمبلی میں, اور اس سے سیاست ری شیپ ہوگی, نئی سیاست سامنے آئے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک جو مستقبل میں آنے والی شکستیں ہیں اس کا یہ آغاز ہے, اور سیاسی لحاظ سے بہت بڑی شکست ملی. 2.5 ارب روپیہ یہ واحد حلقہ ہے جس میں وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا, 2.5 ارب روپے, اور لیکن وہ بھی کام نہیں کیا انہوں نے کہا کہ صدیق بلوچ نے 2 ارب مانگے ہیں, میں 2.5 ارب دے رہا ہوں. وہ حاتم طائی کی طرح انہوں نے فلائی اوورز دیے, یونیورسٹی دی, پتہ نہیں کیا کچھ دیا. سو جہانگیر ترین کو مبارکباد دینی پڑتی ہے کہ یہاں تو کاروں کے خزانے لودھرا پہ کھل گئے تھے. میں نے ایک تقریر میں سینٹ میں کہا, زلزلے زدگان کی بری حالت پہ سارے 9 گناہ تھے, تو میں نے کہا کہ میں سوچتا رہا ہوں کہ سارے زلزلے میں کے علاقے میں, ناردرن ایریاز میں, شمالی علاقوں میں, کیا کوئی صدیق بلوچ نامی شخص نہیں تھا؟ بچہ ہی کا نام صدیق بلوچ ہوتا, کسی قصبے کا نام لودھرا ہوتا تو میاں صاحب کی فیاضی. لیکن سر یہ دیکھیے کہ لودھرا کے عوام نے ان 2.5 ارب روپے کو بھی مسترد کر دیا, اور حمزہ شہبازی شریف صاحب 4 دن سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا جادو بھی نہیں چل سکا. تو یہ جہانگیر ترین صاحب کو میری طرف سے اور چودھری اعتزاز صاحب کی طرف سے, دونوں طرف سے مبارکباد ہو. ایک بہت بڑا اضافہ ہے جہانگیر ترین صاحب قومی اسمبلی میں, اور اس سے ریاست کے اندر بہت نئی ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی, نئی سیاسی تلاطم سامنے آئیں گے, طوفان سامنے آئیں گے, اور مستقبل کی جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہوگی وہ بہت ہی دلچسپ ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. چودھری اعتزاز صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, لیکن ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا, اور 11 بجے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اس حلقے کے اندر جو ووٹرز کا رد عمل تھا, جو ووٹرز نے جس طرح جہانگیر ترین صاحب کو پسند کیا, ان کی پالیسیز کو پسند کیا, اور جو جہانگیر ترین صاحب جو اپنے ووٹرز کے ساتھ لنک رہے اپوزیشن میں ہونے کے باوجود, اس پہ گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.